ہندوستان میں اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما 27 مارچ 1822 کو کلکتہ سے پرکاشت ہوا تھا۔ اس کے سمپادک لالا سدا سکھ لال اور پرکاشک ہریہر دت تھے۔ اس طرح 27 مارچ 2022 کو اردو پترکاریتا کے 200 سال پورے ہو گئے۔ اس اوسر پر دیش بھر میں کارجکرموں کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ یہ تصویر دلی کے پریس کلب میں آیوجت ایک کارجکرم کی ہے۔ اردو میڈیا کے 200 سالہ اس جشن کے موقع پر آپ سب کا استقبال ہے۔ موقع ہے انڈیا کے کنسٹرکشن میں اردو پترکاریتا کے کنٹریبیوشن کی 200ویں اینیورسری کے جشن کا۔ مولوی باقر یہ وہ شخصیت ہے جس نے 1857 کی کرانتی کے وقت میں گلی گلی جا کے محلے محلے جا کر کے اس کی رپورٹنگ کی، اس بغاوت کی، اور اس کا صلہ انہیں یہ ملا کہ توپوں سے انہیں اڑا دیا گیا ہے۔ 2-3 وجہ تھی کہ میں نے یہ زبان سیکھی۔ ایک تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب میں کسی کو اردو میں بات کرتے سنتی تھی، مطلب میں بڑی قائل ہو جاتی تھی کہ یار کیا مست بولتے ہیں۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں بھی جشن اردو صحافت کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ اردو میڈیا فورم بہار کے تتواودھان میں بہار اردو اکیڈمی میں ایک سیمینار کا آیوجن کیا گیا۔ اس موقع پر شکشا منتری وجے کمار چودھری نے کہا کہ اردو پترکاریتا نے دیش کو بہت کچھ دیا ہے۔ ابھی سارے تاریخ کے پنوں کو ایک ایک کر کے سارے لوگوں نے الٹایا ہے، سب لوگوں نے بتایا ہے۔ 1822 کا زمانہ، 200 سال پہلے کا زمانہ، اور وہ سمے تھا کہ جب ہندوستان میں اخبار یا صحافت کی ایک طرح سے بنیاد ہی پڑ رہی، شروعات ہی ہو رہی، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ ہندی کا 4 سال بعد ہو، یہاں تو شروع میں انگریزی کی ہی اخبار یا پترکائیں چلتی تھی، کیونکہ ہم لوگ غلام تھے، انگریزوں کے ادھین تھے، اور اردو سے جب انگریزی سے بات نکلی تو پھر بنگالی پر آ کے رکی ہوئی، اور پھر تو کئی اتنے اخبارات نکلتے ہیں۔ آر جے ڈی کے سینئر لیڈر شیوانند تیواری نے کہا کہ ورتمان اردو پترکاریتا کو کئی طرح کی چنوتیوں کا سامنا ہے، اور ہم کو لگتا ہے کہ ایک دور ایسا ملک میں آیا ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہے اس کو بچا لینا جو ہے یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ تو یہ چنوتی ہے ہمارے سامنے، اس چنوتی کو ہم کو سمجھنا ہوگا اور اس چنوتی کا مل جل کر مقابلہ ہوگا۔ آپ نے ٹھیک کہا، اردو کا پہلا اخبار کسی مسلمان نے نہیں نکالا، نکالنے والا ہندو تھا۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو اردو سے محبت کرتے ہیں، زبان ایسی ہے، زبان ایسی ہے۔ ہم کو لگتا ہے ہم جو لکھتے ہیں فیس بک وغیرہ پر جو لکھتے ہیں، اگر اردو کے لفظوں کا تھوڑا بہت گیان ہم کو نہیں ہے تو ہمارے لکھنے میں اور بولنے میں جو ایک روانگی ہے وہ مل ہی نہیں سکتی۔ یہ اس کے بغیر جو ہے کام چلتا نہیں ہے، آدمی اٹکنے لگتا ہے۔ اردو میڈیا فورم بہار کے کنوینر اور وریشٹھ پترکار ڈاکٹر ریحان غنی نے بہار لوک سمواد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ورتمان میں سب سے بڑا سنکٹ اردو پاٹھکوں کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم محسوس کرتے ہیں اس 200 سال میں جو آیا ہے، اور خاص طور پر اس 21ویں صدی میں اردو اخبارات کے ساتھ، بس قارئین کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اردو اخبارات کے مسائل پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، قارئین کے مسائل پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ قارئین کا مسئلہ یہ ہے کہ آج جبکہ ہندی اور انگریزی اخبارات اپنے قارئین کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی ذہنی نشو و نما کر رہے ہیں، انہیں ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں، وہیں ہم اپنے اخبارات میں شادیات کی، میلاد کی، قرآن خوانی کی، اس طرح کی خبروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بہار کے تناظر میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، باہر کی بھی صورتحال ایسا ہی ہے۔ ایک واحد اردو کی ایجنسی ہے قومی سطح کی، یو این آئی کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی خبروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انتہائی مایوسی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس قومی سطح کی ایجنسی کے پاس بھی کوئی تربیت یافتہ جانتے ہیں کوئی کارکن صحافی نہیں ہے۔
املے کی، زبان کی، بیان کی اتنی فاش غلطیاں ہوتی ہیں کہ مت پوچھیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اردو صحافت کے 200 سال منا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ 21ویں صدی کے تقاضے کیا ہیں۔ ابھی کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم جو موجودہ چیلنجز ہیں، چاہے اس کا تعلیم سے تعلق ہو، اس چیلنج کا، چاہے سماجیات سے تعلق ہو، چاہے لسانیات سے تعلق ہو، چاہے سیاسیات سے تعلق ہو، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نئی نسل کو کس طرح تیار کریں۔ ہم کو لگتا ہے کہ یہاں ہم بالکل صفر پر ہیں۔ خانقاہ منویہ پٹنہ سٹی کے سانسکرتک ونگ سلسلہ کے تتواودھان میں بھی ایک سیمینار کا آیوجن کیا گیا۔ سلسلہ کے سنرکشک ڈاکٹر سید شمیم الدین احمد منمی نے اس اوسر پر اردو پترکاریتا کے بارے میں بڑی بے باکی سے اپنی بات رکھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 200 سال پورے ہوئے تو ہمارے ہاں ایک دستور ہے کہ ہم قدیم چیزوں کو اگر وہ جاری ہے تو اس کا جشن مناتے ہیں۔ تو یہ 200 سال پورے ہونے پر جشن ہے، لیکن ہر جشن محاسبے کے بغیر ادھورا ہے، اور اس 200 سال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس 200 سال کا سفر ہم نے کیسے طے کیا، اور اس سفر میں غلامی سے آزادی کا بھی سفر ہے اور آزادی سے خود مختاری کا بھی سفر ہے۔ یہ سفر تب بھی ہے جب ہم زیرو سے شروع ہوئے تھے اور آج ہم کہاں پہنچے ہیں، اس تاریخ کا بھی سفر ہے۔ دوسرا یہ کہ صحافت کل غلامی سے لڑتی ہوئی شروع ہوئی تھی، آزادی کو مضبوط کرتی ہوئی شروع ہوئی تھی۔ آج جب ہم آزاد ہیں اور آزادی کی بھی سالگرہ منا رہے ہیں اور صدی منانے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر صحافت جو کل غلامی سے لڑ سکی تھی، وہ آزادی کو مضبوط بنانے میں اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور حکومت کی ہمنوائی کر رہی ہے یا حکومت کی اصلاح کے فریضے کو ادا کر رہی ہے، اس کا جائزہ لینا بھی ہمارا اصلی مقصد ہے۔ اور ایسے انعقاد سے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں خراج عقیدت ہوگی وہیں یہ نئی صحافت کو مضبوط کرنا، ایماندار بنانا اور ملک اور قانون کے لیے اس کو محافظ کی حیثیت سے کھڑا کرنا بھی مقصد ہے۔ یہ مان کے چلنا چاہیے کہ ابھی کی میڈیا گودی میڈیا بنتی جا رہی ہے۔ اس گودی میڈیا بننے کے اثرات اردو صحافت پر بھی پڑے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح تعلیم معاش سے جڑ کر اپنی اصل حقیقت کھو رہی ہے، اسی طرح صحافت بھی معاشی تنگی کی وجہ سے حکومت کے آگے نیل ڈاؤن ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ حکومت کا رویہ ہے۔ حکومت اگر وفاداری کے نتیجے میں ہی کچھ دے گی تو ظاہر ہے کہ لینے کے لیے مجبور لوگ وفاداری کی سندیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ کورٹ کی طرح، عدالت کی طرح صحافت بھی ایک ایماندار اور غیر جانبدار ادارہ رہے جو ملک کی جمہوریت کو مضبوط بنا سکے۔ بہار میں اردو پترکاریتا کی بدحالی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حال کے کئی برسوں سے اردو اخباروں میں سرکاری وگیاپن ہندی بھاشا میں پرکاشت ہو رہے ہیں، جبکہ بہار میں اردو دوسری سرکاری بھاشا ہے۔ اس سلسلے میں ستادھاری دل JDU کے MLC ڈاکٹر خالد انور کہتے ہیں کہ اردو اخبار میں ہندی وگیاپن کا چھپنا اخبار مالکوں کی غلطی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خالد انور خود بھی ایک اردو اخبار ہمارا سماج کے سمپادک ہیں۔ آپ کا تعلق اردو صحافت سے ہے اور کافی دنوں سے اس میں ہے، لیکن ادھر دیکھا جا رہا ہے بہار میں کہ اردو اخبارات میں ہندی اشتہار چھپ رہے ہیں، جبکہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی صاف پالیسی ہے کہ اردو کی ترقی کی جائے۔ یہ ترقی کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ ہے نا ایک شعر کہ کس دہانے پہ نہ جانے آ کھڑی ہے زندگی، ایک طرف گہرا سمندر ایک طرف کھائی کا ڈر۔ تو میں اردو اخبار کے خلاف نہیں بول سکتا، اب سرکار میری ہے تو میں کیا کہوں۔ یہ اردو اخبار والے کیوں ہندی میں چھاپ رہے پوچھیے انہیں سے، مجھ سے چھوڑ دیجیے بھائی، معاف کیجیے، یہ غلطی ان لوگوں کی ہے نا، کیوں چھاپ رہے ہیں۔
اردو کی بھلے ہی حق تلفی ہو رہی ہو، لیکن جشن اردو صحافت کے تحت مشاعرے کا دور بھی جاری ہے۔ اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہو گئے ہیں اور اسی موقع سے اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے پروگرام آیوجت کیے جا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اردو صحافت نے اپنا جو بھروسہ کھویا ہے عوام میں، یا وہ بھروسہ جو کمزور ہوا ہے، اس کو پھر سے کیسے دوبارہ واپس لایا جائے، یہ سب سے بڑا چیلنج اردو صحافت کا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس جشن کے دوران کچھ ایسی رننیتیاں بھی اردو صحافی، اردو پترکار بنائیں گے جو آگے کا روڈ میپ تیار ہوگا اور عوام کو بھی ایک نئی تازگی صحافت کی ملے گی۔ میں سید جاوید حسن، بہار لوک سنواد، پٹنہ۔